السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم بات کریں گے اسلام اور سائنس سے متعلق۔ اسلام اور سائنس پر کچھ اہم معلومات جو ہے وہ پہلے 2 لیکچرز میں آپ کے ساتھ شیئر کر چکی ہوں۔ اسلام اور سائنس سے متعلق مزید اہم سوالات جو ہیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگی ہوں۔ سوال نمبر 1 یہ ہے کہ چیچک کا ٹیکہ سب سے پہلے کس نے ایجاد کیا؟ چیچک کا ٹیکہ جو ہے یہ ابوبکر زکریا رازی نے ایجاد کیا۔ ابوبکر زکریا رازی جو ہے یہ 864 عیسوی میں پیدا ہوا اور 925 عیسوی میں اس کی وفات ہوئی۔ طب، فلسفہ و کیمیا میں تحقیق و تحریر اس نے کی۔ کیمیائی مرکب الکحل کی دریافت کا سہرا بھی انہی کے سر جاتا ہے، جبکہ بعض ذرائع تیزاب، سلفیورک ایسڈ وغیرہ کی دریافت بھی انہی سے منسوب کی جاتی ہے۔ آپ نے مرکبات کی 4 اقسام بیان کی ہیں۔ سب سے پہلے نمبر پر ہے متعدی مرکبات، دوسرے نمبر پر ہے نباتاتی مرکبات، تیسرے نمبر پر ہے حیوانی مرکبات اور چوتھے نمبر پر ہے ماخوذ مرکبات۔ یہ 4 مرکبات کی اقسام جو ہیں ابوبکر زکریا رازی نے بیان کی ہیں۔ نیکسٹ کویسچن یہ ہے کہ ٹانسلز کے آپریشن کا طریقہ سب سے پہلے کس نے ایجاد کیا؟ ٹانسلز کے آپریشن کا طریقہ جو ہے سب سے پہلے ابوالقاسم زہراوی نے ایجاد کیا۔ ابن یوسف نے مصری خلیفہ حکیم کے دور میں کیا چیز ایجاد کی تھی؟ ابن یوسف نے مصری خلیفہ حکیم کے دور میں پنڈولم کو ایجاد کیا۔ ولید بن عبد الملک نے کس مرض میں مبتلا مریضوں کا ہسپتال بنوایا؟ ولید بن عبد الملک جو ہے یہ ایک اموی خلیفہ ہے جس نے جذام کے مرض میں مبتلا مریضوں کا ہسپتال بنوایا۔ گن پاؤڈر کن کی ایجاد ہے؟ گن پاؤڈر جو ہے یہ عربوں کی ایجاد ہے۔ گن پاؤڈر کو کس نے ایجاد کیا؟ گن پاؤڈر کو مسلمان سائنسدان میر فتح اللہ نے ایجاد کیا۔ نیکسٹ کویسچن یہ ہے کہ زمین کا قطر کس نے معلوم کیا؟ زمین کا قطر جو ہے وہ سب سے پہلے ابو ریحان البیرونی نے دریافت کیا، البیرونی نے معلوم کیا۔ مسلمانوں کے سائنسی کارنامے یہ تصنیف کس کی ہے؟ مسلمانوں کے سائنسی کارنامے جو ہے یہ تصنیف ڈاکٹر طفیل ہاشمی کی ہے۔ سائنسی ترقی کے لیے مسلمانوں کے بین الاقوامی ادارے کا کیا نام ہے؟ سائنسی ترقی کے لیے مسلمانوں کے بین الاقوامی ادارے کا نام آسیکو ہے، ISSESCO، آسیکو۔ دنیا کی پہلی چیچک کی کتاب کون سی ہے؟ دنیا کی پہلی چیچک کی کتاب جو ہے وہ الجدری والحسبہ ہے۔ یورپ کے تمام محققین کے نزدیک تاریخ کا سب سے بڑا کیمیا دان کون ہے؟ جابر بن حیان جو ہے یہ یورپ کے تمام محققین کے نزدیک تاریخ کا سب سے بڑا کیمیا دان ہے۔ اس کو فادر آف کیمسٹری بھی کہتے ہیں، کیمیا کا بابائے آدم۔ دنیا میں کوئی مرض ایسا نہیں جس کی دوا اللہ تعالیٰ نے پیدا نہ کی ہو۔ یہ قول کس کا ہے؟ یہ قول سقراط کا ہے۔ اس نے کہا تھا کہ دنیا میں کوئی ایسا مرض نہیں ہے جس کی دوا اللہ تعالیٰ نے پیدا نہ کی ہو۔ نیکسٹ کویسچن یہ ہے کہ سمندر کے پانی کو پینے کے لیے پہلی بار کس نے کشید کیا؟ سمندر کے پانی کو پینے کے لیے سب سے پہلے التمش نے کشید کیا۔ کتاب المناظر کس کی ہے؟ کتاب المناظر جو ہے مسلمان سائنسدان ابن الہیثم کی ہے۔ ابن بیطار کس شعبہ سائنس میں مہارت رکھتے تھے؟ ابن بیطار جو ہیں یہ باٹنی کے علم میں مہارت رکھتے تھے۔ ابوالقاسم زہراوی کی مشہور کتاب کا کیا نام ہے؟ ابوالقاسم زہراوی کی مشہور کتاب کا نام التصریف لمن عجز عن التالیف ہے۔ نیکسٹ کویسچن یہ ہے کہ امراض کے متعدی ہونے کا نظریہ کس مسلمان سائنسدان نے سب سے پہلے پیش کیا؟ امراض کے متعدی ہونے کا نظریہ ابن نفیس نے پیش کیا۔ دوران خون کا نظریہ کس مسلمان سائنسدان نے پیش کیا؟ دوران خون کا نظریہ بھی مسلمان سائنسدان ابن نفیس نے پیش کیا۔
یہ نظریہ کس کا ہے کہ تمام دھاتیں گندھک اور پارے سے بنی ہیں؟ جابر بن حیان وہ مسلمان سائنسدان ہے جس کا یہ نظریہ ہے کہ تمام دھاتیں گندھک اور پارے سے بنی ہیں۔ شمسی کیلنڈر کس مشہور سائنسدان نے وضع کیا؟ شمسی کیلنڈر جو ہے یہ مشہور مسلمان سائنسدان عمر خیام کی ایجاد ہے۔ جابر بن حیان فادر آف کیمسٹری کی پیدائش کب ہوئی؟ 712 عیسوی میں اس کی پیدائش ہوئی۔ البرونی کو کس شعبہ میں مہارت حاصل ہے؟ ابو ریحان البرونی کو علم تقسیم اراضی میں مہارت حاصل ہے۔ البرونی نے اپنی معدنیات پر کتاب لکھنے سے پہلے 40 برس تک کون سے نمونے جمع کیے؟ البرونی نے اپنی معدنیات پر کتاب لکھنے سے پہلے 40 برس تک پتھروں کے نمونے جمع کیے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے ان کا انتقال کس مرض کی وجہ سے ہوا؟ حضرت معاذ بن جبل کا انتقال جو ہے طاعون کے مرض کی وجہ سے ان کا انتقال ہوا۔ نیکسٹ کویسچن یہ ہے کہ نبض کے سائنس کا مطالعہ کا بانی کون ہے؟ نبض کے سائنس کا مطالعہ کا بانی جو ہے وہ ابو علی سینا ہیں۔ آلات رصد میں اہم ترین آلہ کون سا ہے؟ آلات رصد میں اہم ترین آلہ جو ہے وہ اضطراب ہے۔ اضطراب زمین کی پیمائش کے ساتھ ساتھ سورج، چاند، ستاروں اور سیاروں کے صحیح مقامات کے تعین وغیرہ اور مختلف فلکیاتی امور میں استعمال ہونے والا ایک قدیم فلکیاتی آلہ ہے۔ نیکسٹ کویسچن یہ ہے کہ سب سے پہلے پٹرول کی کشید کس نے کی؟ سب سے پہلے پٹرول کی کشید جو ہے یہ ابوبکر زکریا رازی نے کی۔ کس مسلمان سائنسدان نے زندگی کا بڑا حصہ ہندوستان میں گزارا؟ البرونی جو ہیں وہ مسلمان سائنسدان ہیں جس نے اپنی زندگی کا بہت بڑا حصہ جو ہے ہندوستان میں گزارا۔ ماء الملوک کی اصطلاح کس مسلمان سائنسدان نے استعمال کی؟ ماء الملوک کی اصطلاح جابر بن حیان نے استعمال کی۔ اسوان ڈیم کے منصوبے کا موجد کون ہے؟ اسوان ڈیم کے منصوبے کا موجد جو ہے ابن الہیثم ہے۔ دھاتوں کو سونے میں بدلنے کی کوشش کرنے والا سائنسدان کون ہے؟ جابر بن حیان وہ مسلمان سائنسدان ہے جس نے دھاتوں کو سونے میں بدلنے کی کوشش کی۔ سوئی چھید کیمرے کا موجد کون ہے؟ سوئی چھید کیمرے کو ایجاد کرنے والے ابن الہیثم ہیں۔ ریاضی کس زبان کا لفظ ہے؟ ریاضی عربی زبان کا لفظ ہے۔ نیکسٹ کویسچن یہ ہے کہ بابائے بصریات کون ہے؟ بابائے بصریات جو ہیں ابن الہیثم ہیں۔ ان کی کتاب المناظر بھی ہے جو کہ بصریات پر ہے۔ نیکسٹ کویسچن یہ ہے کہ قانون مسعودی سائنس کے کس موضوع پر لکھی گئی کتاب ہے؟ قانون مسعودی جو ہے یہ علم حیت پر لکھی گئی کتاب ہے جو کہ سائنس کا ایک موضوع ہے۔ الجامع فی الادویہ المفردہ کے مصنف کون ہیں؟ الجامع فی الادویہ المفردہ کے مصنف جو ہیں ابن بطار ہیں۔ روشنی کے انعکاس کا قانون کس مسلمان سائنسدان نے پیش کیا؟ روشنی کے انعکاس کا قانون جو ہے یہ مسلمان سائنسدان ابن بطار نے پیش کیا۔ نیکسٹ کویسچن یہ ہے کہ میڈیکل سائنسز پر سب سے زیادہ کام کس نے کیا ہے؟ میڈیکل سائنسز پر سب سے زیادہ کام جو ہے ابوبکر زکریا رازی نے کیا ہے۔ تیزاب پر سب سے زیادہ نمایاں کام کس نے کیا؟ تیزاب پر سب سے زیادہ نمایاں کام جو ہے جابر بن حیان نے کیا ہے۔ علم نباتات کا بانی شمار کس کو کیا جاتا ہے؟ الدیناوری کو علم نباتات کا بانی بھی شمار کیا جاتا ہے۔ احصائے علوم کس مسلمان فلسفی کی کتاب ہے؟ احصائے علوم جو ہے یہ محمد فارابی کی کتاب ہے۔ ابو علی سینا کب پیدا ہوئے؟ ابو علی سینا جو ہیں 370 ہجری میں بخارا میں پیدا ہوئے جن کو شیخ الرئیس بھی کہا جاتا ہے۔ ابو علی سینا کی وفات کب ہوئی؟ ابو علی سینا کی وفات جو ہے 428 ہجری میں ہمدان میں ہوئی۔ النبات کس عالم دین کی تالیف ہے؟ النبات جو ہے یہ مسلمان عالم دین ابو حنیفہ دیناوری کی ہے۔
نیکسٹ کوشچن یہ ہے کہ جابر بن حیان کہاں پیدا ہوئے؟ جابر بن حیان جو ہیں یہ طوس میں پیدا ہوئے۔ بالوں کو کالا کرنے کا طریقہ، بالوں کو خشاب کرنے کا طریقہ کس مسلمان سائنسدان نے متعارف کروایا؟ بالوں کو کالا کرنے کا طریقہ جابر بن حیان نے متعارف کروایا۔ ابن حوقل کی وجہ شہرت کیا تھی؟ ابن حوقل کی وجہ شہرت جغرافیہ دان تھا۔ ابن حوقل جو ہے وہ ایک بہت بڑا جغرافیہ دان تھا، یہی اس کی وجہ شہرت تھی۔ یعقوب الکندی نے اپنی زندگی کس کام کے لیے وقف کر دی؟ یعقوب الکندی نے اپنی زندگی جو ہے فلسفہ یونان کی تشریح کے لیے وقف کر دی۔ یہ بیت الحکمت جو کہ بغداد میں موجود ہے اور ہارون رشید نے بنوایا تھا، اس میں یہ بیٹھ کر یونانی کتب کے تراجم کیا کرتا تھا، اور اسی مقصد کے لیے یعقوب الکندی نے اپنی زندگی کو وقف کر دیا کہ اس نے ساری زندگی فلسفہ یونان کی تشریح کی اور کتابوں کے تراجم کیے۔ یہ تھے اسلام اور سائنس کے متعلق چند اہم اور مزید سوالات جو کہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کریے۔ امید کرتی ہوں اس سے آپ کے علم میں اضافہ ہوگا اور آپ کو اس سے فائدہ حاصل ہوگا۔ مزید معلومات کے لیے میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔ جزاکم اللہ۔